ہم اہل سنت و جماعت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہیں، تو اس پر اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جب جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے عرض کی کہ اے اللہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، تو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے دونوں ناخنوں کے درمیان رکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا پیارا لگا کہ انہوں نے چوم کر آنکھوں کو لگا لیا، یعنی انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھوں کو لگایا۔ تو یہ تو بات ثابت ہے۔ ایسے ہی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے اندر میرا نام سنے اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کو لگائے گا تو اس کی آنکھیں کبھی دکھے گی نہیں، وہ اندھا کبھی نہیں ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام چوم کر آنکھوں کو لگائے گا تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت والے دن اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جب اذان سنتے تھے، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیا، اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے نیچے کی جانب سے چوم کر آنکھوں کو لگاتے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فعل مصر ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی، حضور نے فرمایا جو شخص ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ ایسے ہی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ ایسے ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان کے اندر سنے، یعنی جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، یہ سن کر جو بندہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے نہ کبھی اندھا ہو اور نہ کبھی اس کی آنکھیں دکھیں، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان بھی ہے۔ اور لوگ جو اعتراض کرتے ہیں تو ان کو جواب دینا چاہیے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے ناخنوں کے درمیان تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکا اور انہوں نے چوم کر آنکھوں کو لگا لیا، تو یہ بتاؤ کیا تمہارے انگوٹھوں کے ناخنوں کے درمیان بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکتا ہے؟ تو ہم انہی سے سوال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب تم سے لینا چاہتے ہیں۔ صحیح رمی اور رمل میں جو وجہ وہاں تھی یہاں نہیں ہے، آج تم حج میں یہ کام کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمارا تم سے سوال ہے۔ ایسی حضرت سیدہ ہاجرہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی، اب کہاں پانی کی تلاش ہے؟ تم حج میں صفا اور مروہ کے درمیان کیوں دوڑتے ہو؟ اس سوال کا بھی جواب دو۔ اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے لیے جاتے ہوئے راستے میں 3 جگہ شیطان کو کنکر مارے تھے، تم اب وہاں کنکر کیوں مارتے ہو؟ کیا آپ کو شیطان دھوکہ دیتا نظر آتا ہے؟ اس سوال کا بھی جواب دو۔ اور کفار مکہ پر قوت کی اظہار کے لیے مسلمانوں کو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ طواف میں اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے چلو۔ یہ جو اب طواف کرتے ہیں ماتو رمل کیوں کرتے ہیں، یعنی اکڑ کر کیوں چلتے ہیں؟ سوالوں کے جواب پہلے تم سے پوچھنا چاہیے۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے جو ہمارے باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام، ہم ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اور ان کی سنت ادا کرتے ہیں۔